الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر عموماً مختلف قرآنی موضوعات پر آپ دروس سنتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں آگے جگہ ہے، ویسے اگر ساتھی آگے آ جائیں تھوڑا سا۔ یہاں پر 2 کرسیاں بھی خالی ہیں، اگر کوئی کرسی پر بیٹھنا چاہے تو 2 کرسیاں موجود ہیں، اور آگے جگہ بھی ہے، آپ آگے آ جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ عموماً یہاں پر ہر ہفتے مختلف موضوعات، قرآنی موضوعات پر دروس سنتے رہتے ہیں، اور یہاں پر اسی جگہ پر 2 سیریز چل رہی ہیں، اسماء الحسنی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں انہی جگہوں پر۔ آج ذرا ایک مختلف موضوع اور موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت ہی حساس قسم کا موضوع ہے۔ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی حساس موضوع ہے، لیکن میں نے اس حوالے سے کافی غور کیا کہ آج کا جو موضوع تھا اسماء الحسنی کے حوالے سے، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مناسبت سے کافی عرصے سے مجھے بڑی خواہش تھی کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی کوئی موضوع ہونا چاہیے۔ ایک طرف سے ہمارے ذہنوں میں ایک حساسیت ہے اس موضوع کے حوالے سے، اور دوسری طرف سے ہم ان مصادر اور ان مراجع پر اعتماد نہیں کرنا چاہتے جو عموماً بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اہل تشیع حضرات کی طرف سے اس واقعے کے حوالے سے جو چیزیں بعد میں ڈالی گئی ہیں اور جن کا حقیقی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین ہمارے ہیں۔ امام حسین صرف اہل تشیع کے نہیں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہیں، اور ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود و سلام نہ بھیجیں۔ تو اہل بیت سے ہماری محبت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو اس صحیح پیرائے میں اختلافات سے ہٹ کر اور ان شائبوں سے ہٹ کر جو بعد میں اس واقعے میں ملا دیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں سے پاک کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا، اس واقعے کو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ امام حسین پر ہمارا سب سے زیادہ حق ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں، سب سے پہلے ہمارے ہیں، ان پر ہمارا حق بنتا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے کربلا کا جو واقعہ ہے اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو عموماً یہاں پر ہر درس میں پیش کی جاتی ہیں، کہ ہم اپنے موضوعات میں اختلافی مسائل کو نہیں چھیڑتے، ہم متنازع موضوعات کو نہیں چھیڑتے۔ یہ بہت زیادہ جو حساسیت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے، اور صحیح مصادر اور منابع سے بیان کریں گے، اختلافات اور تنازعات سے ہٹ کر بیان کریں گے۔ اس حوالے سے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام رحمہم اللہ تاریخ میں صحابہ کرام کے درمیان جو تنازعات ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے، اس حوالے سے علماء اہل سنت والجماعت نے ایک سنہری اصول رکھا ہے۔ وہ سنہری اصول ہر مسلمان کا اصول ہونا چاہیے۔ وہ سنہری اصول کیا ہے؟ وہ سنہری اصول یہ ہے کہ یہ جو بزرگ حضرات تھے، یہ جو محترم اور مقدس ہستیاں تھیں، ان کے خون سے ہمارا دامن پاک ہے، ہمارے ہاتھ ان کے خون سے آلودہ نہیں ہیں، ہم اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں؟ جب اللہ نے ہمیں محفوظ کیا ہے اس فتنے سے، تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں؟ جب ہمارے پاس ایک چیز صحیح منابع کے ساتھ موجود ہے، صحیح مصادر کے ساتھ موجود ہے، اور ہم اس چیز کو اختلافات میں پڑے بغیر، تنازعات میں پڑے بغیر پیش کر سکتے ہیں،
تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اختلافات میں جانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے تنازعات میں جانے کی؟ ہم اصل واقعہ لیں اور اصل واقعے کے پیچھے جو سبق ملتا ہے اس سبق سے فائدہ اٹھائیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں، تمام صحابہ کرام محترم ہیں، اور جس طرح سے ایک ضعیف روایت ہے اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے راہ ہدایت پاؤ گے۔ تو ہمارے نزدیک تمام صحابہ کرام عدول ہیں، تمام صحابہ کرام محترم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء کرام غلطی سے معصوم ہیں، باقی تمام انسانوں سے اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی شخص کتنی بڑی حیثیت رکھتا ہو اجتہادی غلطی سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ تو تمام افراد سے اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم ان غلطیوں کو ان کی جو ہے نا نیک نیتی پر محمول کرتے ہیں کہ وہ ان کی نیک نیتی تھی اور ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کربلا، اور یہ جو شہادت کا واقعہ ہے اور یہ جو عظیم قربانی ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام احمد اس کے راوی ہیں، اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر توقف کیا، مجھے محسوس ہوا کوئی ملنے والا، کوئی ملاقاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے سرگوشی کر کے اور اچانک غائب ہو گیا۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اچانک ایک ملاقاتی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، سرگوشی کی اور اچانک غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آہٹ کو محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا میں حذیفہ ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس ملاقاتی کو دیکھا تھا جو مجھ سے ملنے آیا تھا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، ہاں میں نے دیکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اب غور سے سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو زمین پر پہلی مرتبہ اترا تھا۔ وہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا، زمین پر پہلی مرتبہ اترا تھا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ مجھ پر سلام کرے اور مجھے ایک خوشخبری دے۔ وہ فرشتہ اللہ سے خصوصی طور پر اجازت لے کر مجھ سے ملنے آیا تھا تاکہ مجھ سے سلام کرے اور مجھے ایک خوشخبری دے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ خوشخبری یہ ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وان فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء الجنہ، اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے یہ فرشتہ خصوصی اجازت لے کر، اللہ سے خصوصی اجازت لے کر پہلی مرتبہ زمین میں اترا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی ہستی۔ اس ہستی کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے؟ اس کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کہانی کا ابتدا کہاں سے کی جائے؟ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے جو تاریخ میں رقم ہوئی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے اور کن الفاظ میں کی جائے اور کون سے پیرائے میں کی جائے، اور وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو استعمال کیا جائے جو امام حسین کے شایع نشان ہوں۔ حضرات، بڑی مشکل ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو کہاں سے شروع کریں اور کس طرح سے شروع کریں، کس پیرائے میں شروع کریں۔
کون سے الفاظ ایسے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شایع نشان ہو؟ حضرات، ایک مرتبہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے کہ سامنے دور سے ایک ہیولہ نظر آیا، ایک شخص کا ہیولہ نظر آیا، وہ قریب آ رہا ہے۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصاحبین سے کہا، اسے دیکھو، آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آسمان والے زمین والوں میں سے سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب وہ قریب آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فداکاری کا اعلیٰ ترین نمونہ، قربانی کی اعلیٰ ترین مثال جو ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر دنیا میں تم چاہتے ہو کسی جنتی کو دیکھو، اسی دنیا میں اگر تم چاہتے ہو کسی جنتی کو دیکھو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ ان مختصر الفاظ میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو جنتی کسی کو اسی دنیا میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنے کپڑوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا غبار صاف کرتے تھے۔ امام حسین کے قدموں کا غبار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں سے صاف کرتے تھے۔ جن کے گھوڑے کی لگام حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھاما کرتے تھے اور اپنے لیے اس کو خوشبختی قرار دیتے تھے، حضرات، یہ وہ ہستی ہیں۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بہت ساری معلومات نہیں ہیں۔ عموماً واقعہ کربلا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کا علم ہم سب کو ہے، لیکن باقی زندگی کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ امام حسین افریقہ کا جو فتح ہوا تھا، فتح افریقہ، اس جنگ میں شامل تھے، اس معرکے میں امام حسین شامل تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلا اسلامی لشکر جس نے یورپ پر حملہ کیا تھا اس میں امام حسین شامل تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو امام حسین کی زندگی کے بارے میں معلوم ہے؟ آج میں آپ کے سامنے چند موٹی موٹی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو ہستی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہمیں ایک تھوڑی سی تصویر نظر آ جائے کہ ہم کس کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے، 4 ہجری شعبان کو پیدا ہوئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا میں آمد کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور 9 مولود کو گود میں اٹھایا، اور پھر سب سے پہلی چیز جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق سے نیچے اتری تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور سے امام حسین کی تہنیت کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، ماں اسمیدہ، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسمیتہ جعفرا، میں نے اس بچے کا نام جعفر رکھا ہے، میں نے اس بچے کا نام جعفر رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی طرف دیکھا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین اور جمیل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نام پسند نہیں آیا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے یہ، اس کے نام پر یہ اس کے اس کی حسن اور جمال پر یہ نام نہیں جچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا وہ نام رکھا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کسی انسان کا نام نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام الحسین رکھا، الحسین رضی اللہ تعالی عنہ۔
کسی کا نام نہیں تھا اس سے پہلے، الحسین کسی کا بھی نام نہیں تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی پیدائش کے بعد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ